تو اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا ہے. لباس کا مطلب ہی ایک دوسرے کے رازوں پہ پردہ ڈالنا. یہ میرا خیال ہے ان کی بات کر رہے ہیں، یہ جو ابھی ڈاکٹر عامر لیاقت کا جو چل رہا ہے نا میڈیا پہ، کسی شخصیت کا نام لے کے اس پہ رد کرنا یا اس کی تعریف کرنا، یہ تو بڑا نامناسب کام ہے. نہ انسان رد کر سکتا ہے نہ. جنرلی ایک اصولی بات کر دیتا ہوں میں. جزاک اللہ. پچھلے جمعے میں نے روزہ رکھا تھا، ویسے ہی نفلی، تو بیان میں نا پاور ہی نہیں تھی، بیان ایسا پوجا سا ہوا تھا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ جمعے کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے. ویسے بھی حدیث میں مجھے تو چھٹی کی وجہ سے نا، تو آج پراٹھے کھا کے بیٹھا تھا نا، آج بڑا ٹائٹ بیان ہوا، چیخ بھی رہا تھا، زور بھی لگا رہا تھا. تو روزے سے نا آدمی بالکل بجھا ہو جاتا ہے. یہ میرا خیال ہے عامر لیاقت صاحب کی بات کر رہے ہیں نا، میرا خیال کا یقین ہے انہی کی بات ہو رہی ہے. دیکھو یہ مسئلہ یہ ہے کہ میں کسی کی شخصیت پہ بات نہیں کرتا، نہ ڈاکٹر عامر لیاقت پہ، نہ اس کی جو طلاق یافتہ یا خلا یافتہ خاتون ہے اس پہ میں تبصرہ نہیں کر رہا کوئی. میں اصولی بات، کیونکہ ویڈیو تو پھیل گئی ہیں، میں جنرلی ایک بات کر رہا ہوں، اصولی بات، اس پہ رکھ کے ہر آدمی کو پرکھا کریں. آپ نہ مرد کو اس کی اجازت ہے کہ اپنی بیوی کی بند کمرے کی تصویروں کو وائرل کرے، یہ بھی بےہودہ حرکت ہے. آپ کی بیوی ہے، آپ گھر میں رہیں، اس کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کریں، بند کمرے میں جو مرضی کرنا ہے کریں. آج کل ہمارے یہاں جو لبرل پنا پھیل رہا ہے نا بہت تیزی کے ساتھ، اپنی بیگم کی، یہ بہت زیادہ پھیل گیا ہے. یہ صرف کسی ایک شخص کی بات نہیں ہے. شادی کرتے ہی دلہن کی تصویریں فیس بک پہ ڈالتے ہیں لڑکے، شو مارنے کے لیے اپنے دوستوں کے سامنے کہ میری وائف دیکھو کیسی ہے. یہ اس کو براڈ مائنڈڈ لوگ سمجھا جاتا ہے کہ ماشاءاللہ اتنا براڈ مائنڈ ہے یار، بھابھی دکھا رہا ہے، یعنی کیونکہ یعنی اس کو ہم پر اطمینان ہے کہ ہماری سوچ بھی غلط نہیں ہے، ہم بہت اچھے ہیں. ٹھیک ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ سارے دنیا میں ٹھرکی ہوتے ہیں. آپ جب اپنی دلہن کی تصویریں فیس بک پہ ڈالیں گے، اس کے ساتھ گلے مل رہے ہیں، آپ آپس میں محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، ہینڈ شیک کر رہے ہیں، یہ سب دنیا میں جائیں گی تصویریں، تو سارے کو غلط سوچ رکھیں گے. میں یہ الزام نہیں لگا رہا. عورت چھپانے کی چیز ہے، وہ دکھانے کی چیز نہیں ہے. دکھانے میں عورت کا نقصان ہے. اب جس کی بیوی خوبصورت ہے اس نے فیس بک پہ ڈال دی، سب ماشاءاللہ ویل ڈن، بھابھی بہت پیاری لگ رہی ہے، کتنی اچھی جوڑی ہے. جس کی خوبصورت نہیں ہوگی وہ یا تو تصویر ڈالے گا، نہیں ڈالے گا تو لوگ کہیں گے ہماری والی دیکھ لی، اپنی والی دکھا نہیں رہا، کیوں چھپایا ہوا بھابھی کو. دکھائے گا تو بعض دفعہ انسان کو ایک چیز پسند آ رہی ہوتی ہے، ساری دنیا کو نہیں آتی وہ پسند. 10 مصلحتیں ہوتی ہیں. 25 سال کے نوجوان شادی کر رہے ہوتے ہیں 35 سال کی خاتون سے، 40 سال کی خاتون سے، 50 سال کی خاتون سے. 10 مصلحتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ فیس بک پہ ڈالے گا تو سب کے اچھے تبصرے نہیں ہوں گے. کوئی بھی نہیں کہے گا بہت اچھا جوڑا لگ رہا ہے. بھائی وہ آپ کی انٹی لگ رہی ہیں، آپ بھانجے لگ رہے ہیں ان کے، یا بتیجے لگ رہے ہیں. تو اللہ نے ایک چیز کو چھپایا ہوا ہے. ہر آدمی کا معیار الگ ہے، میاں بیوی کے آپس کے معاملات الگ ہوتے ہیں. یہ دنیا پہلے سوچ لیں کہ عورت دکھانے کی چیز ہے یا چھپانے کی چیز ہے، یہ فیصلہ کر لیں. اللہ کہتا ہے چھپانے کی چیز ہے. دیکھو قرآن میں کیا آتا ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مال اور بیٹے دنیا کی زینت ہیں. بیٹیوں کو زینت نہیں کہا. دنیا کی زینت ایکسپوز کرنے کی چیز ہے. مال ہوتا ہے آدمی پاس، کپڑے، گاڑی ایکسپوز ہوتا ہے نا، نمایاں. لوگ کہتے ہیں یار کیا ماشاءاللہ کرولا لے کے گھوم رہا ہے، کتنے کی خریدی ہے بھائی؟ بڑے آج تو کاٹن کلف لگا کے گھوم رہا ہے، کالن والا نیچے کیے ہوئے. پینٹ کہاں سے لی تو نے؟ یہ کرتا کہاں سے خریدا؟ یہ شرٹ کہاں سے خریدی؟ عامر لیاقت سے کڑھائیوں والا کرتا ادھار لیا ہے تو نے. لوگ تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، اچھا لگ رہا ہے. اسی طرح بیٹے ہوتے ہیں آدمی کے، باہر لے کے گھومتے ہیں، بیٹے نظر آتے ہیں. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے مصر میں داخل ہوئے، یعقوب علیہ السلام نے کہا نظر نہ لگ جائے، ایک دروازے سے نہیں جانا، ٹھیک ہے نا. اتنے لمبے چوڑے تڑنگے اونچے قداور بیٹے. بیٹیاں دنیا کی زینت نہیں ہے، وہ گھر کی زینت. تبھی قرآن نے کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مال اور بیٹے دنیا کی زینت. بیٹیوں کو زینت نہیں کہا، دنیا کی زینت. گھر کی زینت ہے وہ دنیا میں دکھانے کی چیز نہیں ہے، وہ گھر کی زینت ہے. محبت کرو اس سے، اللہ کی رحمت ہے، اس کو پالنے پر خوشخبریاں ہیں. تو اسی طرح میرے بھائی بیوی بھی گھر کی زینت ہے، وہ دنیا کی زینت. بولتے کیوں نہیں؟ وہ نہیں ہے. اس کو مت ڈالو فیس بک پر دنیا کے سامنے، اس کو نمایاں کرنا ہی میری وائف ہے، ان سے ملی ہے. تمہاری وائف ہے، تم ہی مل لو ان سے بھائی، ہم اپنی وائف سے ملیں گے. سمجھ رہے ہو نا؟ لوگ اس کو لبرل پنا پھیلتا جا رہا ہے نا. گوروں میں جو آج طوفان بدتمیزی ہے یہ ایک دم سے تھوڑی آیا تھا. پہلے تھوڑے تھوڑے براڈ مائنڈیڈ ہوئے، پھر ہوتے 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 بالکل ہی کنٹرول سے باہر ہو گئے. اب وہاں اگر کسی کی وائف کسی سے ناجائز تعلق رکھتی ہے تو تھوڑا سا جرمانہ ہوتا ہے، پینلٹی ہوتی ہے، 100-200 روپے کو جرمانہ لگتا ہے. اس کے علاوہ کوئی سزا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ فیصلہ کر لو کہ بیوی دکھانی ہے یا چھپانی ہے. تو بھائی پردہ کرانا ہے. دکھانی ہے تو پھر آپ کو بیوی بھی ایسے ہی چاہیے ہوگی. پھر اس طرح کی جب وائف ملتی ہے انسان کو تو بہت کچھ ہوتا ہے دنیا کے سامنے کیا ہو رہا ہے.
وہ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے نا خاتون کا, مجھے فون کیا انہوں نے کہ میرا میاں کے اتنے تعلقات ہیں لڑکوں سے, سوری لڑکیوں سے, شکر ہے ابھی لڑکوں والا ہمارا سیٹ اپ شروع نہیں ہوا. یورپ میں تو اب یہ بھی مسئلہ ہو گیا ہے نا, یورپ میں مسئلہ ہو گیا ہے کہ والدین اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھنے جا رہے ہوتے ہیں تو بیٹے سے پوچھتے ہیں بیٹا میل چاہیے فیمیل چاہیے, آپ رشتہ ہم میلز میں تلاش کریں یا فیمیلز میں تلاش کریں. لڑکا بتاتا ہوتا ہے مجھے تو وسیم بھائی پسند ہے, بھائی میں نے 70 سے وہ یہ سیٹ اپ وہاں چل پڑا ہے. ابھی ہمارے معاشرے میں الحمدللہ اتنی بےہودگی نہیں ہے. جب بیٹا کہتا ہے شادی کرنی تو فوراً دماغ یہی جاتا ہے کہ بھائی کسی لڑکی سے ہی کرنی ہو. تو اب ہماری خواتین کیا کرتی ہیں, ان کو چاہیے ماڈرن آدمی, گھمائے پھرائے, پردے کی پابندیوں سے آزاد کرے, لبرل ہو, برقے کی بات ہی نہ کرے, دوپٹے کی بات ہی نہ کرے, وہ گھماتا پھراتا. دیکھو خواتین نا مولویوں سے ڈرتی ہیں. ہماری کوئی ریلیٹو خاتون ہے, انہوں نے اپنی کسی فرینڈ کا بتایا, کہتی ہے کہ اس کو میں نے کہا کہ کسی عالم سے شادی کرو, تو وہ خاتون کہتی ہے نہیں عالم سے نہیں, وہ تو ایسے بند کمرے میں بند کر دیں گے اور ایسے بالکل دنیا کی ساری انٹرٹینمنٹ ختم. تو یہ ہماری خواتین کے نا دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی ہے. بھائی اسلام نے کوئی منع نہیں کیا عورت کو تفریحی مقامات پہ لے جانے سے, جائز تفریحات جتنی بھی ہیں, نہ کوئی عالم اس سے روکے گا نہ کوئی دیندار اس سے روکے گا, اور اگر روکے گا تو غلط کرے گا. صرف اتنی پابندی اسلام لگا رہا ہے کہ بھائی جوان عورت کسی غیر مرد کے سامنے نہ آئے, بس اتنی پابندی. اور مذہبی آدمی بھی اتنی ہی پابندی لگانے کا مجاز ہے, اس سے زیادہ پابندی وہ بھی نہیں لگائے گا تو غلط کر رہا ہے نا, مذہب کا غلط استعمال کر رہا ہے. اتنی پابندی بھی اگر نہیں برداشت ہوتی نا خواتین سے, تو پھر یاد رکھو جس مذہب نے آپ پر کچھ پابندیاں لگائی ہیں اسی مذہب نے آپ کے شوہر پہ بھی کچھ پابندیاں لگائی ہیں, وہ بھی مذہب کی پابندیاں ہیں. اگر آپ مذہب کی پابندیوں کو ایکسپٹ نہیں کرتی تو آپ کا میاں بھی پھر آزاد ہے, وہ بھی مذہبی پابندیوں کو ایکسپٹ نہیں کرے گا. وہ پھر یہی ہوگا کہ وہ بھی لڑکیوں سے ہنس ہنس کے باتیں کرے گا. وہ آپ کی بہن جب آئے گی نا سالی, اس سے ہا 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 ہوئی کر کے بات کرے گا, فری ہوگا بہت زیادہ. آپ کو تکلیف ہوگی میری مجھ سے تو آج تک اتنا فری نہیں, بہن سے کیوں فری ہو رہا ہے. آپ جب اس سے منع کرو گی بھائی یہ تمہاری کیا لگتی ہے, تو وہ کہے گا وہ تمہارا کیا لگتا تھا. نہیں آئی بات سمجھ میں. تو بے دین آدمی کے پاس کوئی اصول اور ضابطہ ہے ہی نہیں کہ باؤنڈری کھینچے وہ کہ میری باؤنڈری یہاں تک ہے اور میری بیگم تمہاری باؤنڈری یہاں تک. کلچر کو فالو کر رہے ہیں تو کلچر میں تو میرے بھائی ٹکٹکی باندھ کے دیکھنا اور آنکھیں پھاڑ کے دیکھنا دونوں کیا ہے, برابر ہے. لوگ انٹیوں کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, فلموں میں ہیروئنس کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, دلچسپی لے رہے ہوتے ہیں, اور دفتروں میں لڑکیوں سے جو طوفان بدتمیزی ہمارے معاشرے میں مچا ہوا ہے وہ سب جانتے ہیں ہو کیا رہا ہے ہمارے. اب تو ایسے اعتماد ختم ہو رہے ہیں. میں تو فون اٹھانا چھوڑ دیا نا میں نے, لیکن اب لوگ خود سے آ رہے ہوتے ہیں دفتر میں چل کے اپنے گھریلو مسائل. اب میرے بھائی وہ پرانے زمانے کے مسئلے تھے ساس بہو کے جھگڑے, اب بڑے خطرناک ڈینجرس مسئلے کھڑے ہو گئے ہیں. لڑکیاں کو ایجوکیشن میں پڑھتی ہیں, وہاں وہ موبائل نمبروں کے تبادلے ہوتے ہیں, کلاس فیلوز ہوتے ہیں, ان سے گپ شپ ہوتی ہے, شادی کے بعد بھی ان کے نمبر انہوں نے سیو رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اس کلاس فیلو کی شادی کسی لڑکی سے ہو گئی, بیوی کوئی اور ہے, سلام دعا اپنی کلاس فیلوز سے ہو رہی ہے. اس کی شادی کسی اور سے ہو گئی لیکن سارے نمبر اس کے پاس اپنے کلاس فیلوز کے سیو ہیں. گپ شپ کس سے ہو رہی ہے, ان سے ہو رہی ہے. پھر کیا ہو رہا ہے, جب میاں گھر آیا تو فون یوں کر کے گھما دیا, انہوں نے یوں گھما دیا. اس کو اور شک ہو گیا کہ یار یہ گھمایا کیوں ہے, اور جب بیگم نے شوہر کو بات کرتے ہوئے دیکھا تو شوہر نے ٹن مارا, موبائل کو یوں گھما دیا. اتنی بدگمانیاں یار, یہ پہلے ہوتا تھا. پہلے یہی ہوتا تھا یار, چائے کا نہیں پوچھتی, آٹا نہیں گوندتی, کھانے کا نہیں پوچھتی, میرے ابا کا خیال نہیں کرتی, میرے ماموں کو نہیں پوچھتی. یہ مسئلے تھے پہلے, یہ قابل برداشت تھے. اب جو ہو رہا ہے یار یہ تو اعتماد ہی ختم ہو رہا ہے. شادی کا جو بنیادی مقصد تھا وہی فوت ہو رہا ہے. یہ خطرناک. اس لیے میں لڑکوں سے بھی کہتا ہوں خدا کے بندو, شادی میں صرف خوبصورتی مت دیکھو, گھریلو عورت سے نکاح کرو, پاک دامن عورت سے نکاح کرو. بیوی میں گرل فرینڈ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. کل تمہارے اس بیوی سے بچے ہوں گے, تمہیں اگر اس پر اعتماد نہیں ہوگا تم کیسے زندگی گزارو گے. اور عورت کو اگر شوہر پہ اعتماد ہی نہیں ہے, وہ ٹھرکی ہے ایک نمبر کا, وہ دفتروں میں لڑکیوں سے الگ باتیں کر رہا ہے. یہی تو مسئلے چلے ہیں نا ان کے, جو آج یہ جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں, ایک دوسرے پہ اعتماد ہی نہیں ہے. یہ جو بھی محترم کا قصہ سامنے آیا, انہوں نے پرچی دی ہے جن کے بارے میں مجھے, تو کیا ہے, ایک دوسرے پر اعتماد ختم ہو گیا ہے. تو یہ اعتماد ہی میاں بیوی کی آخری وہ ہوتی ہے. یہ بھی ختم ہو جائے تو اب یہ صرف تکلف کا رشتہ قائم رہتا ہے, اس کے علاوہ اب کوئی رشتہ قائم نہیں رہتا. تو اس لیے آپ سے ہم گزارش کرتے ہیں اپنے حال پہ ترس کھاؤ. جب نکاح کرنا ہو گھریلو لڑکی تلاش کرو, وفادار لڑکی, باپ کے گھر سے نکل کے کہاں ہے, آپ کے گھر. اور خواتین سے بھی گزارش کر رہا ہوں, ماننا ہے مانو, نہیں تو جاؤ تمہاری جو مرضی کرو,
ابھی تمہاری سمجھ میں باتیں نہیں آ رہی, تمہیں ماڈرن لڑکا چاہیے, تمہیں ایسا چاہیے انگلش, تمہیں سینما گھروں میں فلمیں دکھائے لے جا کے, اور جناب دوستوں سے ملائے تمہیں. جب وہ تمہیں اپنے دوستوں سے ملا رہا ہے تمہاری سہیلیوں سے بھی وہ ملے گا, اور اگر مل رہا ہے تو پھر بھی نیک ہے, تمہارے سامنے مل رہا ہے, چھپ چھپ کے پتہ نہیں کتنوں سے مل رہا ہوگا. بدگمان نہیں کر رہا میں خواتین کو اپنے میاؤں سے, لیکن یہ تو ہوگا. وہ کہہ کے چلے گئے دنیا سے, انہوں نے آخری بات یہی کہی تھی اور اس کے بعد دنیا سے چلے گئے, اس لیے تاکہ اس بات کو لوگ کیا کر لیں, نوٹ کر لیں, یہ تو ہوگا. تو عزت دار آدمی, قرآن کے الفاظ دیکھو نا, الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. کتنی پیاری آیت ہے. پاکیزہ مردوں کو رغبت ہوتی ہے پاکیزہ عورتوں میں, پاکیزہ عورتوں کو رغبت ہوتی ہے پاکیزہ مردوں میں, اور ناپاک مردوں کو رغبت ہوتی ہے ناپاک عورتوں میں, ناپاک عورتوں کو رغبت ہوتی ہے ناپاک مردوں میں. قرآن نے 2 اور 2 4 کی طرح بات واضح کر. آپ کو جس قسم کی لیڈیز میں رغبت ہو رہی ہے, اس بات کا قوی امکان ہے, خدا نخواستہ میں کسی شخصیت پہ الزام نہیں لگا رہا, ہر آدمی کو میں اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں, لیکن اصول اور ضابطے کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو اگر رغبت غلط عورتوں میں ہو رہی ہے, یہ اس کی علامت ہے آپ خود کیا ہے, غلط ہے. اور کسی عورت کو رغبت اگر غلط آدمی میں ہو رہی ہے, اٹ مینس کہ یہ عورت کیا ہے, یہ بھی غلط ہے. تو اپنے گھروں کو بچاؤ, پاکیزہ عورتوں سے نکاح کیا کرو, اور عورتوں سے بھی کہتا ہوں کہ انسان کے بچوں سے شادی کیا کرو. گھریلو گھر پھر بھی ٹوٹ سکتے ہیں, مزاج نہیں ملتے بعض دفعہ, وہ تو نارمل ہے نا, ہمیشہ سے کوئی شادیاں کامیاب ہوتی ہیں کچھ ناکام ہوتی ہیں, لیکن آج جن بیسس پہ طلاقیں ہو رہی ہیں وہ بہت ڈینجرس بیسز ہیں. پہلے زمانے میں ایسا نہیں ہوا, پہلے زمانے میں مرد بد اخلاق ہے تو عورت نے طلاق لے لی, بیوی خدمت نہیں کرتی ہے, ماں کو پوچھتی نہیں, ان بیسس پر. اب تو اللہ کی پناہ ہے بھائی, ایسے خطرناک معاملات کی بیسس پہ طلاقیں ہو رہی ہیں. جب آپ بتاؤ میرے پاس ایسے کیس آئیں گے, ہم تو خون کے آنسو رونے کا دل کرتا ہے. عورت کہہ رہی ہے میرا شوہر 10 لڑکیوں سے دوستیاں لگاتا ہے, اور میرے سامنے فون پہ لڑکیوں سے بات کر رہا ہوتا ہے ہنس ہنس کے, کیا گزرتی ہے اس کے اوپر. میں نے بتایا نا یورپ سے ایک صاحب کا فون آیا کہ میری وائف کے لڑکوں سے دوستی ہے, یعنی وہ اسکائپ پہ ویڈیو کال پہ بات کر رہی ہے, میں منع کر رہا ہوں, وہ بات نہیں مان رہی. تو میں نے کہا یار جب تم منع کر رہے ہو کہ فلاں سے بات نہ کرو, یہ تو پھر بہت بڑا جرم ہے, تو پھر میرا خیال ہے اس کو ڈیورس دے. کہتا ہے یار میں ڈیورس دوں گا تو مجھے آدھی پراپرٹی بھی دینی پڑے گی اس کو, کروڑوں روپے کے پیسوں سے, اور بچے بھی اسی کے پاس چلے جائیں گے, تو میری بیٹیاں بھی پھر یہی کچھ سیکھیں گی, تو میں کیا کروں. میں نے کہا بھائی ایسا کرو پراپرٹی پاکستان میں لے آؤ ساری, اور پھر ڈیورس دے دو. اچھا کہہ رہے میرے سامنے ہو رہی ہے, میں کچھ نہیں کہہ سکتا, ماروں گا تو پھر پولیس آئے گی, تھپڑ مارنے پر بھی پولیس ہے وہاں پر, تو بیگم کو تھپڑ ماروں گا کون آئے گا, پولیس آئے گی. تھپڑ کیوں مارا, اب پولیس کو بتاؤ کہ بھائی وہ فلاں سے بات کر رہی, پولیس تھوڑی یہ باتیں ماننے کی, تھپڑ کیوں مارا. تو اب بیچاروں کی حالت آپ خود سوچو یار, آدمی کیا کیا کرے یار ایسے. تو میں نے کہا بھائی میں اس کو بیچارے کو مشورہ دے رہا ہوں, بہت پرانا قصہ ہے, کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. میں نے ان سے کہا اپنی پراپرٹی یہاں لے آؤ, پھر انہوں نے کہا نہیں اب ایسا لا بن چکا ہے کہ دنیا میں کسی بھی بینک میں ہوگی نا وہاں سے گورنمنٹ اٹھا لے گی پیسہ میں. تو اب میں کیا کہتا ہوں اس کو, آپ مجھے بتاؤ نا کیا کیا. مجھے یہی آیا خیال کہ ضرب الحبیبی زبیب, محبوب کی مار کشمش کی طرح ہوتی ہے. اس کو تو میں نے کچھ نہیں کہا, وہ تو قابل طرز تھا, لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ شادی کرنے سے پہلے اب سوچو کہ کہاں کر رہے ہو, سمجھتے ہو, شادی کرنے سے پہلے سوچو کہ کہاں کر رہے ہو. اب وہ پرانا والا زمانہ نہیں ہے, بہت زمانہ ایڈوانس ہو گیا, اور مزید چند سالوں میں اتنا ایڈوانس ہو جائے گا کہ آپ کی سوچ سے آگے. تو ابھی سے جو جلدی کر لو, جو پردے والی باحیا ہیں ان کو چاروں کو اپنے نگاہ میں لے آؤ, جلدی کر لو, جلدی نا سب کو, تاکہ جتنی اچھی عورتیں تمہارے قبضے میں آ جائیں. اور خواتین سے بھی کہتا ہوں جتنے اچھے مرد ہیں ابھی سے بک کرا لو, بعد میں یہ مرد کیا ہو جائیں گے, شارٹ ہو جائیں. سب کی 4 ہو چکی ہوں گی, تمہیں پھر ڈھنگ کا آدمی نہیں ملے گا, مرد مارکیٹ سے شارٹ ہیں. تو جلدی خواتین کو بھی چاہیے, جو اچھے آدمی لگ رہے ہیں, جو ٹکٹکی آنکھ مٹکے نہیں کرتے, لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے, شریف خاندان کے, کما رہے ہیں, گھر میں ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں, انکوائری کرو, جہاں ملے فوراً کیا کرو, بولو بھائی شادی کرو, خود ہی آفر کر دو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی بری بات نہیں ہے. تو جتنے اچھے لوگ ہیں اور اچھی عورتیں جلدی سے نمٹ جائیں, پھر جنہوں نے برائی کی طرف جانا ہے وہ جائیں, دفعہ ہمیں کیا کرنا ہے اس. تو ایک پوائنٹ کی بات تو یہ, ہمیں ان واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ حیادار پردے دار خواتین سے شادی کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے میاں بیوی کے معاملات میں, یہ ڈاکٹر عامر لیاقت کی بات آئی گئی ہے تو میں کر دیتا ہوں, چاہے کوئی بھی ہو, دیکھو ان میں کسی کو بھی سچا نہ قرار دیا کرو جب بھی کوئی الزام لگا رہا ہو. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے طلاق کے بعد یا میاں بیوی میں جب اختلاف ہوتے ہیں, شوہر بیوی پہ جو مرضی الزام لگا دے لوگ مان لیتے ہیں, عورت شوہر پہ جو مرضی الزام لگا دے لوگ مان لیتے ہیں.
یہ غلط ہے. آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کسی کے صحیح یا غلط ہونے کی. ایک عورت نے الزام لگایا میرا میاں یوں ہے تو میرا میاں یوں ہے. آپ کو ہمیں نہیں پتا تیرا میاں کیسا ہے, ہم تیرے کہنے سے نہیں مانیں گے. تیرا مرد کہہ رہا ہے میں نے اس کو اس لیے طلاق دی, یہ تو ایسی تھی یہ تو ویسی تھی, ہمیں کیا, ہم نے ہمارے پاس کوئی گواہ نہیں ہے بھائی. کیونکہ جب کسی کا اختلاف ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں اصول یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں اپنی عزت بچانے کے لیے دوسرے کو جتنا گندا کر سکتے ہیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ ہم لوگ ہندو معاشرے میں رہے ہیں. عربوں میں جب طلاق ہوتی ہے نا, آپ ابھی بھی سعودی عرب جا کے تحقیق کر سکتے ہیں, عربوں میں جب ڈیورس ہوتی ہے تو کیوں دی, وہ کہے گا میرا مسئلہ ہے بھائی, ہماری بن نہیں رہی تھی میں نے طلاق دی تھی. عورت سے کہا جائے کہ تم نے شوہر سے طلاق کیوں لی, وہ کہے گی بھی میری بن نہیں رہی تھی. اس سے زیادہ وہ آگے نہیں جاتے. تو لوگ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی آپ آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ملے تھے, اگر الگ ہوئے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, آپ کا گھریلو مسئلہ ہے. لڑکی کی بھی فوراً شادی ہو جاتی ہے طلاق کے بعد, مرد کو بھی فوراً رشتہ بولو نا کیا ہو گیا مل جاتا ہے. لہذا انہوں ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کی, کیچڑ اچھالنے کی چندہ ضرورت نہیں ہوتی. عربوں میں نہیں ہوتی. کتنے واقعات ہیں, ہمارے اپنے ریلیٹو رہتے ہیں سعودی عرب میں, بتاتے ہیں یار وہ ڈیورس ہوئی ہے. ہماری پھپھو نے بتایا ایک خاتون, عرب خاتون کو طلاق ہوئی, میں ان کے پاس گئی, میں نے کہا بھائی تمہیں سنا طلاق ہو گئی تو کیا ہوا, کہہ رہے کچھ نہیں بس وہ ہمارا آپس کا معاملہ تھا, وہ دے دی ڈیورس, میں عدت کے بعد کہیں اور کر لوں گی, اتنا بڑا ٹینشن کی بات نہیں. ہمارے ہاں تو کیوں دی تو نے, کیوں دی تھی اپنی بیوی کو, لوگ اس کا خون چوس لیتے ہیں. اس کو لگتا ہے کہ میں معاشرے میں مجھ سے زیادہ گندا اور غلیظ انسان دنیا میں کوئی نہیں ہے. لہذا وہ اپنی عزت ہر آدمی کی نیچر ہے اپنی عزت بچاتا ہے. لہذا پھر وہ بیوی میں عیب نکالے گا, بھائی یہ تو ایسی عورت, توبہ, ایسی چڑیل کائنات میں اس سے زیادہ غلیظ عورت پیدا ہوئی نہیں ہے. اتنا گندا کرے گا نا اس کو, آدمی کہے گا کم بخت پہلے کیوں نہیں دی, اتنی لیٹ کیوں دی ہے تو نے, تو طلاق کیوں دی, چاقو کیوں نہیں مار دیا. عورت سے آپ پوچھیں گے اس کو پتا ہے مجھ پہ طلاق کا دھبا لگ گیا. اب اگر میں نے کہا بھائی ہمارا مسئلہ تھا بس نہیں رہ سکتے تھے ہم, اللہ کی حدود پہ قائم نہیں رہ سکتے تھے, علیحدگی ہو گئی, میں کہیں اور کروں گی, نا 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 نا, تم صحیح نہیں ہو تبھی تو تمہارے شوہر نے تمہیں چھوڑ دیا, تمہارے اندر کوئی فالٹ ہوگا ورنہ کس کو ہوتی ہے طلاق. اتنا اس کو رسوا کرتے ہیں اس بیچاری عورت کو, اس کی مجبوری ہے کہ اپنے شوہر پہ الزامات لگائے. سمجھتے ہو, یہ اس کی مجبوری ہے کیونکہ اس کو اپنی, انسان کو اپنی عزت پہلے پیاری ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں پہلے اپنا دفاع کرو, اور عورت تو ہمارے معاشرے میں ویسے ہی مجبور ہے. اس کو پتا ہے اگر میں نے شوہر پہ الزامات نہیں لگائے تو میری دوبارہ شادی نہیں ہوگی. لوگ کہیں گے جب اتنا اچھا تھا تو طلاق کیوں دی اس نے, تو اس کا مطلب تمہارے اندر برائی ہے. تو اس لیے اس کے ذمے اب یہ لازم ہے کہ اپنے شوہر کو وہ گندا کرے. یہ ایسا تھا, وہ جتنے الزامات لگا سکتی ہے وہ لگاتی ہے. اور مزید سونے پہ سہاگا یہ کہ اگر یہ عدالت کے ذریعے طلاق ہو رہی ہے تو پھر وکیل سمجھاتے ہیں عورت کو, وکیل سمجھاتے ہیں دیکھو تمہارا شوہر پہ جو ہے نا, کیونکہ کیس مضبوط کرنا ہے نا خلا کا, تو 2 نمبر آدمی ہے, تمہیں اس سے جان کا خوف ہے, یہ لکھ دوں, وہ خود بتا رہا ہوتا ہے کہ تمہیں قتل بھی کر سکتا تھا, ہاں لکھ دو بھی قتل بھی کر سکتا ہے. اچھا نشہ بھی کرتا ہے, ہاں ڈال دے بھائی نشہ بھی کرتا ہے, کتنی چرس پیتا ہے, 10 پڑیاں روزانہ ختم کر دیتا ہے. یہ وکیل سمجھا رہے ہوتے ہیں اس کو, مارتا بھی ہے, کوٹتا بھی ہے, لڑکیوں سے بھی ناجائز تعلقات ہیں, فحاشی بھی کرتا ہے, یہ بھی کرتا ہے, وہ بھی کرتا ہے. اتنا گندا کہ اتنا گندا تو شیطان نہیں ہے. ایک صاحب میرے سامنے کسی کی برائی کر رہے تھے, میاں بیوی میں طلاق ہوئی نا, وہ لڑکی والوں کی طرف سے تھے, تو وہ اپنے داماد کی برائی کر رہے تھے کہ ایسا ہے ویسا ہے, جو بہت زیادہ ہو گئی نا. میں نے کہا یار اتنا گندا میرا خیال ہے اس کائنات میں کوئی بھی نہیں ہوگا. تو فرعون سے بھی آپ نے آگے بڑھا دیا. میں نے کہا اتنے گندے جو ہے نا اتفاق سے بھی نہیں پیدا ہو سکتے, سمجھ رہے ہیں نا, یعنی اتنا گندا آدمی آرڈر پہ بنوایا تو شاید جا سکتا ہے کہ باقاعدہ آپ اس میں گند بھر بھر کے ایسی چیز ڈیزائن کرو, کسی کمپنی کو آرڈر دو, خود بخود جو پیدا ہو رہے ہیں نا نیچرل طریقے سے, وہ گندے ہوتے ہیں, وہ بہت برے بھی ہوتے ہیں, اتنے برے نہیں ہوتے. کوئی 2-4 تو خوبیاں ہوں گی نا اس کے اندر. تو یہ مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے, چل رہا ہے. تو وکیل پھر اس کو بتاتا ہے کہ یہ بھی الزام ڈال دو, مارتا بھی ہے, سگریٹ سے جلاتا بھی ہے, نشہ بھی کرتا ہے, لڑکیوں سے بھی تعلقات ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ ہماری قوم کے پاس چونکہ فالتو ٹائم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, الحمدللہ ہماری قوم کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ ہم دنیا کے فارغ ترین لوگ ہیں. جب ہمارے سامنے میاں بیوی کے ایسے کیسز آتے ہیں, ہم کہتے ہیں لڑکی نے شوہر پہ یہ الزام لگائے, آنکھ بند کر کے مان لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں ابے یہ تو ایسا ہے, ابے یہ تو ایسا, ابے اس کی بیوی نے تو خود بتایا کہ یہ کر رہا تھا, اس کی بیوی نے بتا دیا, تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ صحیح بتایا کہ غلط بتایا؟ نہیں بھائی, وہ تو روتے ہوئے بتایا اس نے. رونے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے؟ کوئی بھی کسی ٹائم پہ رو سکتا ہے. اسی طرح عورت پہ الزامات لگائیں گے, بھائی تمہیں کہاں سے پتا چلا یہ عورت ایسی ہے, اس کے میاں نے مجھے خود بتایا ہے. ابے تجھے کس نے کہہ دیا کہ اس کا میاں سچ بول رہا ہے؟ اس کا تو اختلاف ہے, وہ تو جتنا جھوٹ بولے گا وہ
کم ہے اس کے لیے, اس کو اپنی عزت بچانی ہے. آپ بتاؤ یہ ممکن ہے کہ میاں بیوی میں طلاق ہوئی اور دونوں سیلیبریٹی ہوں اور دونوں کو ٹی وی پہ لا کے بٹھایا گیا, پہلے ان سے انٹرویو لیا, آپ نے کیوں طلاق دی, کہہ رہے ہیں یار بہت اچھی تھی, بہت نیک تہجد گزار تھی, اتنی نیک تھی کہ میں افورڈ نہیں کر پا رہا تھا, وہ یہ کہے گا؟ بولو نا. یہ ٹی وی چینل کی غلطی ہے کہ جب ڈیورس ہو گئی ہے آپ دونوں سے پوچھ کیوں رہے ہو کہ غلطی کس کی ہے؟ آپ کا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ اب بولو بھائی ہو گئی, دنیا میں بہت سے لوگوں کی شادیاں کامیاب ہوتی ہیں, بہت سو کی ناکام, ختم قصہ, کہانی ختم. پھر عورت سے پوچھا جا رہا ہے, ایک کوئی مشہور سیلیبریٹی خاتون تھی, انہوں نے مجھ سے آ کے براہ راست ملی مجھ سے, چند سال پہلے کی بات ہے, انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کے لیے شادی کرنا زیادہ مشکل ہو گیا مفتی صاحب. میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا ہماری شادی ہو جائے نا, اگر ناکام ہو جائے تو ہماری ایسی کی تیسی. اس نے کہا اس کا یہ نقصان ہو رہا ہے کہ یہ جو ایکٹر لوگ ہوتے ہیں نا, اب یہ شادی سے دور بھاگ رہے ہیں کہ یار فرینڈ شپ رکھو, شادی نہ کرو. فرینڈ شپ ٹوٹتی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, سمجھتے ہیں نا, لیکن شادی ناکام ہوتی ہے تو اتنے الزامات لگتے ہیں کہ یہ فاحشہ ہوگی, اس لیے اس کے شوہر نے طلاق دی ہے, تھی تو نا اداکارہ ہی تھی نا, اداکارہ تو پھر ایسے ہی ہوتی, اس طرح کے الزامات. کلا انا خلقناهم مما يعلمون فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. سورہ معارج کا یہ آخری رکوع ہے جس پر کئی مہینوں سے درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی, سننے کی, سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہماری چونکہ مسجد کی تعمیر کا کام جاری ہے اس لیے تھوڑا سا آپ لوگ کو مشکل کا سامنا ہے. تو پہلے فرنٹ والا حصہ تعمیر ہوگا انشاءاللہ, بیسمنٹ بھی بنے گی, پھر اس کے بعد ہم آگے چلے جائیں گے, پھر یہ ساتھ میں مدرسہ بھی بنے گا, تو اس میں روکڑا بھی چاہیے. تو اس میں جو تعاون کرنا چاہیں وہ تعاون کریں, یہ صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ. اور اکاؤنٹ نمبر کی ڈیٹیل وہ میں کئی بار شیئر کر چکا ہوں, تو کسی کو بھی پیسے دیں تو فاؤنڈیشن کی, مسجد کی تعمیر کی رسید لازمی لیں. اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں انسان کو اس کی حیثیت بتائی ہے. انا خلقناہم مما یعلمون, اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں جس چیز سے بنایا ہے ہمیں معلوم ہے. بہت دفعہ اس آیت پر بیان ہو چکا ہے, ایک ہی بات کو میں مختلف طریقوں سے بیان کرتا رہا ہوں. اوقات یاد وہاں دلائی جاتی ہے جہاں انسان اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے. تو اللہ کو معلوم ہے کہ انسان چونکہ اپنی اوقات بھول چکا ہے اس لیے اسے یاد دلانا ضروری ہے. سب سے زیادہ اوقات بھولتا ہے کافر. آج دنیا مادہ پرستی کہتے ہیں, خواہشات کی غلامی, بس جو دل چاہے وہ کرو, اور کامیابی بھی اسی کو سمجھا جاتا ہے. آپ دنیا میں کامیاب انسان کسے دیکھیں گے؟ جس کی خواہشات پوری ہوتی ہوں. غریب آدمی کو کامیاب سمجھا جاتا ہے یا ناکام؟ جواب دو شاباش جلدی سے. ناکام, کیونکہ وہ اپنی ساری خواہشات پوری نہیں کر سکتا. جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے, گٹکا کھانے کا دل چاہتا ہے, جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے, گٹکے کے پیسے نہیں ہوتے. کسی کے پاؤں میں اچھی چپل دیکھتا ہے, دل چاہتا ہے میں بھی اس برانڈ کی جوتے لے لوں, جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے, پیسے نہیں ہیں. گھر میں جب جاتا ہے تو عزت ہوتی ہے, بے عزتی ہوتی ہے, باپ کی طرف سے, ماں کی طرف سے, بڑا ہو گیا کماتا نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا. محلے سے جب لوگ گزرتے ہیں تو سلام کرتے ہیں؟ نہیں. ہاں کوئی تازہ سلام کی فضیلت پر بیان سن کے آیا ہو وہ تو سلام کہہ دے گا, ادروائز گزر جاتے ہیں لوگ. ہر جگہ دھکے کھا رہا ہوتا ہے. سب سے بڑی بات, کہیں نکاح کا پیغام بھیجے گا تو غریب بھی شادی نہیں کر رہے ہوتے اس سے, تو نہ اس کی شادی ہو رہی ہے کہیں, نہ اس کے عزت مل رہی ہے کہیں, اس کو گٹکے تک کے پیسے نہیں ہیں. تو اسی وجہ سے پوری دنیا میں ناکام ترین انسان کس کو سمجھا جاتا ہے؟ جواب دو نا آپ لوگ, بولو. غریب کو. ایک گالی بن چکا ہے غریبو, آپ نے سنا ہوگا نا, یہ گالی ہے غریبو. تو جتنے غریب ہیں بیچارے بے ہوش ہونے لگتے ہیں ایک دم سے, یار ہمیں گالی دی ہے اس نے, لیکن پھر سوچتے ہیں کہ بولا تو صحیح ہے کہ ہم ہیں ہی غریب.
تو اس لیے دنیا میں غربت ایک سب سے بڑا عیب سمجھا جاتا ہے. میں کبھی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ عیب ہے, میں بار بار کیا کہہ رہا ہوں, سمجھا جاتا ہے. اس کو کیوں سمجھا جاتا ہے؟ غریب آدمی کی خواہشات پوری نہیں ہوتی. اسی طرح صحت مند کو کامیاب سمجھا جاتا ہے یا بیمار کو؟ بتاؤ. صحت مند کو. بیمار آدمی کیا سمجھا جاتا ہے؟ بولو نا. ناکام ہے. بیمار ناکام آدمی, کیونکہ اس کی بھی خواہشات پوری نہیں ہوتی. شوگر کا مریض مٹھائی کھانا چاہے نہیں کھا سکتا, ہڈیاں خراب ہو رہی ہوتی ہیں بیچارے کی روز بروز. گردے کا مریض ڈائلسس پر ہوتا ہے, 20 چیزوں سے پرہیز ہے اس کا, اور بیماریوں کی بے شمار اقسام ہیں. ہمیشہ صحت مند کو کامیاب سمجھا جاتا ہے, بیمار کو کامیاب بولو نہیں سمجھا جاتا. اچھا, ترقی یافتہ کو ناکام سمجھا جاتا ہے یا کامیاب سمجھا جاتا ہے؟ کامیاب. اور جو ترقی نہیں ہے وہ کامیاب سمجھے جاتے ہیں یا ناکام؟ ناکام. تبھی ہم پاکستانی کامیاب قوم سمجھے جاتے ہیں یا ناکام؟ ناکام. اور جیپنیز یہ ناکام سمجھے جاتے ہیں یا کامیاب؟ کامیاب. دنیا کی کامیاب ترین قومیں جرمن ہیں, جیپنیز ہیں, امریکن ہیں, وغیرہ وغیرہ. کامیاب لوگ ہیں. ٹرینیں بنا لی انہوں نے, 1 سیکنڈ میں ٹرین میں آپ بیٹھو یہاں سے وہاں. ہمارے یہاں 1 سیکنڈ میں ٹرین میں بیٹھ ہی نہیں سکتے آپ. کیا خیال ہے؟ آپ 1 سیکنڈ میں ٹرین میں بیٹھ ہی نہیں سکتے. رش کے دنوں میں تو دھکے لگ رہے ہوتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری چیزیں سکسیس کامیابی وغیرہ وغیرہ. اگر آخرت کو نہ مانا جائے تو یہ ڈیٹیل بالکل ٹھیک ہے. تبھی کافر نے جو کامیابی کا معیار متعین کیا ہے نا, وہ کافر کی تھیوری, کافر کے نظریے کے مطابق بالکل درست ہے. وہ کیا ہے؟ بالکل درست ہے. اگر آخرت نہیں ہے, موت کے بعد اللہ کو ہم نے حساب و کتاب نہیں دینا, اللہ نے اس کائنات کو بے مقصد بنایا ہے, تو ظاہر ہے جو زیادہ عیاشی کر رہا ہے وہ زیادہ کامیاب ہے. جس کو عیش و عشرت کے موقع نہیں مل رہے وہ دنیا کا ناکام انسان ہے. تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. اس لیے کافر لوگ جب یہ بات کرتے ہیں کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے, عزت ہی سب کچھ ہے, صحت ہی سب کچھ ہے, تو کافر اپنے نظریے کے مطابق غلط. بولو. 10 محرم عاشورہ کا دن آنے والا ہے. اس حوالے سے آج بہت اہم باتیں کرنے کا ارادہ تھا. جو کہتے ہیں نا پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا, بھائی سب کچھ ہوتا ہے. ڈرامے بازی مت کیا کرو. محرم میں کیا کرنا چاہیے؟ کربلا کا واقعہ اصل ہے کیا؟ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا. کربلا کے واقعے پر تو میں پورا بیان چند سال پہلے ریکارڈ کروا چکا ہوں. تو پھینک رہے ہوتے ہیں لمبی لمبی, لیکن اسپیکر ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اس واقعے سے اہم سبق کیا ملتے ہیں؟ ایکچولی اصل میں محرم میں ہم کون سے ایسے کام کر رہے ہیں جس سے ہم اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہر رہے ہیں؟ بہت کم آ رہے ہیں موٹیویشنل اسپیکر, ایسا ہی ہے نا. یہ چند باتیں ہیں یا مجھے میرے جس سامنے پر ویڈیوز نہیں انشاءاللہ آج میں بات کروں گا. اللہ تعالیٰ 2-4 سال پہلے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ٹریننگ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. موٹیویشنل اسپیکر بن کے لوگوں کو گائیڈ کر رہا تھا. یہ تھا نا 3-4 سال پہلے. دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لو, خیال ہے تو اب بھی ہے وہ, یہ کم ہو گیا. اسلام 1400 سال پہلے مکمل ہو چکا ہے. ایسا ہی ہے نا. یا تو اس لیے کم ہو گیا کہ لوگ عمل نہیں کر رہے ہیں کی وجہ سے اسلام کو تبدیل نہیں کیا جاتا. بہت ہو گیا, لوگوں نے ان کی باتوں پہ عمل کر کے بلکہ اسلام کی روشنی میں بھی نہیں آئے. اس واقعے چھوڑو یار, ایسے ہی ٹھیک ہے کہ جو تقاضے ہیں ان پر عمل کیا جاتا ہے. خدا کی قسم دنیا میں صرف ایک ہمارے ہاں ہو یہ رہا ہے واقعات کی بنیاد پہ مسائل نکالے جا رہے ہیں, نہ کسی یونیورسٹی کی تعلیم. 10 محرم کا دن سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے بھی عظیم تھا, اور انہوں نے جو موٹیویشن دی ہے حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد بھی عظیم دن ہے. پاورفل موٹیویشن میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی. آج آپ نے ایک نعرہ بہت سنا ہوگا کہ موٹیویشنل اسپیکر کسی سے ایک روزہ رکھوا کے دکھا دیں. میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ بڑا خوشنما نعرہ ہے, یہ لوگوں کو فضائل جو سننے میں بہت اچھا لگتا ہے. سکسیس از دا نیم آف کم کھانا. کچھ باتیں سننے کی حد تک بہت اچھی ہوتی ہیں لیکن پریکٹیکل لائف میں ان کی ویلیو نیم آف بالکل بھی نہیں ہوتی.
کم کھانا, کم کھانے جب کو آپ کیا کہا practical جاتا ہے؟ life میں آتے ہیں, ایک مثال دے رہا ہوں, سکسیس اس کو کہتے ہیں. پھر آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ کس مثال فرقے سے تو کسی بھی تعلق ہے چیز آپ کی دی کا. جا سکتی ہے نا, لہذا آپ سنی سب روزہ ہیں, رکھیں, شیعہ کوئی ہیں, ایک بھی نہیں رکھے گا. معتزلہ ہیں, کیا مرجیہ خیال ہے, ہیں, رکھے گا؟ قدریہ ہیں, ناصبیہ اور رکھے ہیں. گا تو بیچ میں لا کے توڑ دے گا. کیا اور ہے توڑے آپ گا کا بھی, دو چار فرقہ؟ گھونٹ تو پانی لازمی, جب شدید پیاس لگے گی یہ نا کہہ دینا آسان ہے, میرا دو کوئی فرقہ گھونٹ نہیں تو ہے. پانی پیے گا, بولے گا موٹیویشنل اسپیکر ہے ہمارا اس باپ. پر سب سے بڑا نہیں اشکال ہے, یہ اتنی ہوتا تو ہے, ہم میں اپنے اس لیے باپ کی فرقے نہیں کی مانتے. بات کر رہا ہوں کہ آپ اس کو کی بھی کیوں طے مانے ہم؟ کرنا پڑے گا کہ آپ یا تو جون شیعہ جولائی بن میں جاؤ روزہ بھائی, رکھے گا, یا اور اس وقت جو سنی کراچی بن کی جاؤ. گرمی پڑ رہی ہے, ایک اس طرف میں ہو جب جاؤ روزہ آپ. رکھے کہ جائے گا آفس یا کوئی مزدوری کرے گا, دوپہر کو جب پیاس لگے گی, محرم میں شیعہ بنے ہوئے ہوتے کیسا ہیں, ہی رمضان میں سنی بنے جاپانی ہوئے ہوتے ہیں, موٹیویشنل ربیع اسپیکر الاول ہو, میں چنگ بریلوی پونگ بنے چنگ ہوئے پونگ ہوتے کر ہیں. کے اس نے سمجھایا ہو, اور دنیا کا کامیاب تو ترین پتہ ہی نہیں انسان ہو, چلتا کہ ایک ٹکتا ہی روزہ نہیں ہے کسی رکھوا ایک کے جگہ. دکھا دے وہ. اور یہ جو نعرے ہیں نا کہ یار اسلام میں فرقے نہیں ہیں, یہ 1400 ویسے ہی سال قرآن و پہلے سنت کی روشنی میں محمد غلط صلی ہے. اللہ اسلام میں علیہ 73 فرقے ہیں, حدیث میں آتا ہے کسی یونیورسٹی میری سے فارغ امت نہیں ہے. 73 فرقوں میں ڈیوائڈ ہے بھائی. ہوگی, اور جن میں ایک جنتی ہوگا آپ صلی اور اللہ علیہ 72 وسلم کا کوئی ٹیچر جہنمی نہیں ہے. ہوں گے. تو ایک جنتی بھی تو فرقہ جس ہی ہوگا نا. قوم میں پیدا ہوئے وہ لکھنا پڑھنا جس نے بولو عمل نہیں کرنا ہوتا نہیں نا, وہ یہ جانتی. کہہ کے جان چھڑاتا ہے کہ میرا کوئی ما فرقہ نہیں ہے, تخطہ تاکہ وہ بیمینک, بے پیندے کے دائیں ہاتھ لوٹے میں کی لکھا طرح نہیں ہے. لڑکتا رہے, کبھی ادھر کبھی ادھر, کیونکہ عمل تو اور کرنا نہیں ہے اس نے. نحن قوم امیون, اپنا انٹروڈکشن کروا رہے ہیں, ہم امی ہر لوگ آدمی ہیں. فرقواریت کے امی نام کی پہ کیا منجن بیچ رہا ہے تعریف کہ میں فرقواریت نہیں مانتا, جو نہ میں یہ لکھنا مانتا ہوں. جانتے ابے ہو اور تم بس نہ کر دو یار. پڑھنا جانتے